نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں لائن ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ماہ نزول رحمت رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں آن لائن دروس کا یہ خوبصورت اہتمام کیا۔ آج آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے ماہ رمضان المبارک اور معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک انتہائی برکتوں سعادتوں کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی ساعتوں میں اللہ رب العزت کی رحمت معمول سے بڑھ کر اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہے، مگر ہم اس مہینے کی ساعتوں کو اور اس کے لمحات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں اور لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک تو اس کی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں، دوسرا ہم اس کے حوالے سے ان معمولات سے ناآشنا ہیں کہ جن کو اختیار کر کے ہم اس ماہ مقدس کی سعادتوں کو اور خیر اور برکات کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں۔ لہذا ماہ نزول رحمت رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اور اس کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کے لیے آئیے ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز میں اس ماہ مقدس کو بسر کرتے تھے، تاکہ ہم آپ کی سیرت سے خیرات حاصل کرتے ہوئے اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنے دامن کو اللہ کی رحمت سے بھر سکیں اور اس مقدس مہینے کو اپنی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا سکیں۔ معزز سامعین، شعبان کے مہینے سے ہی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کی تیاری میں مصروف ہو جاتے۔ ماہ شعبان المعظم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے زیادہ عبادت، ریاضت، مناجات اور روزوں کا اہتمام کرتے، بلکہ جب ماہ رجب کا چاند طلوع ہوتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس انداز میں دعا کرتے جسے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے روایت کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ ماہ صیام رمضان المبارک کی تیاری کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے ہی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ صرف ماہ شعبان میں ہی کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف شعبان میں ہی پورے ماہ کے روزے رکھا کرتے، اس لیے کہ یہ رمضان کے ساتھ متصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں شعبان میں رمضان کی تیاری کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ شب بیداری بھی کرتے، قیام اللیل کرتے اور طویل سجدے کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ہی مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں قیام فرما تھے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو میں نے آپ کو موجود نہ پایا، میں نے آپ کو بقیع کے قبرستان میں موجود پایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، کیا آج کی رات تم مجھے عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیوں نہیں؟ آپ فرماتی ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوئے، فسجد لیلا طویلا حتی ظننت انہ قبض۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت سجدہ میں وصال ہو گیا ہے۔ پھر میں اٹھی، اس اضطراب کے عالم میں اٹھی، حضور کے قدمین مبارک پر میں نے ہاتھ رکھے، ان میں جنبش ہوئی تو مجھے سکون ہوا۔ احباب ذی وقار، جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معمول میں یہ بھی شامل تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری راتوں میں اور آخری دنوں میں صحابہ کرام کو اپنے خطابات کے ذریعے رمضان المبارک کے لیے تیار فرماتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر مبارک اور عظیم ماہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس ماہ میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کو نفل پڑھنا جائز قرار دیا ہے۔ جو مسلمان اس مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں ایک فرض ادا کیا، اور جو شخص اس ماہ میں ایک فرض ادا کرے وہ ایسے ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت، جس کا اوسط مغفرت اور جس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد کی خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، عطاکم رمضان، اے میرے صحابہ، تمہیں رمضان عطا کیا گیا ہے جو مبارک مہینہ ہے۔ اللہ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے۔ اس کے اندر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کے ثواب سے محروم ہو گیا وہ محروم ہو گیا۔ اور اسی حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے۔ میں اس کے آخری الفاظ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو انتہائی قابل غور ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے اور بدبختی ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس میں اللہ کی بندگی بجا لا کے اپنی بخشش و مغفرت کا سامان نہ کر لے۔ پھر حضور نے فرمایا، جو اس مغفرت کے مہینے میں بھی اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان نہ کر سکا تو پھر وہ اپنی بخشش کا سامان کب کرے گا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا
یہ معمول مبارک بھی تھا کہ آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے، چاند نظر آنے پر خوشی کا اظہار فرماتے اور ماہ رمضان المبارک کا استقبال فرماتے۔ رمضان کی تاریخ کا پتہ لگانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صحابہ کرام کو لے کر گاؤں سے باہر، شہر سے باہر کھلی جگہ جاتے اور چاند دیکھا کرتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند نظر آ جاتا تو آپ خوشی اور مسرت کا اظہار فرماتے، اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو فرماتے یہ خیر اور برکت کا چاند ہے، یہ خیر اور برکت کا چاند ہے، میں اس ذات پر ایمان لایا جس نے اس کو تخلیق کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کا خوش آمدید کہہ کر استقبال فرماتے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوالیہ انداز میں دریافت فرماتے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ حضور یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے حضور نے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات میں تمام اہل قبلہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں یہ معمول مبارک بھی تھا کہ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے بھی روزے رکھتے، شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، لیکن رمضان المبارک کے پورے مہینے میں اہتمام کے ساتھ روزے رکھا کرتے، حتیٰ کہ جب روزوں کی فرضیت نازل ہوئی اس وقت سے لے کر تا دم وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رمضان کا کوئی روزہ جو ہے اس کو مس نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی روزے رکھنے کی تلقین فرمائی، اس کا ثواب بیان فرمایا، اور وہ لوگ جو بلا وجہ بغیر کسی عذر کے ان روزوں کو ضائع کر دیتے ہیں ان کے لیے وعید بھی سنائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزوں کی برکت اور ثواب کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے حالت ایمان میں اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ روزہ دار کے منہ سے جو بھوک اور خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے بو آتی ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے نزدیک وہ مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے دار کے پروٹوکول کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جسے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایت کیا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامت لا یدخل منہ احد غیرہم، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار گزرے گے اور ان کے علاوہ کسی کو اس دروازے سے جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے سوائے روزے کے، ہوا لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کرتا ہوں۔
احباب ذی وقار، وہ لوگ جو رمضان المبارک کی ساعتوں کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، اس میں روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، اس میں عبادات کا اہتمام نہیں کرتے، اس میں قیام اللیل کا اہتمام نہیں کرتے، ان لوگوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو یعلم العباد ما رمضان، اگر بندوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان شریف کس قدر برکتوں کا حامل ہے، تو میری امت خواہش کرے کہ سارا سال ہی رمضان رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں آپ کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ سحری و افطاری کا اہتمام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سحری کی تاکید فرمائی بلکہ سحری کے کھانے کو کامل برکت قرار دیا، اسے اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزوں کے درمیان فرق قرار دیا اور اسے رحمت الہیہ کے نزول کا سبب قرار دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایت کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار وبقیلولۃ النہار علی قیام اللیل، دن کو قیلولہ کر کے رات کی نماز کے لیے مدد حاصل کرو اور سحری کھا کر دن کے روزے کی قوت حاصل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان فرق قرار دیا۔ چنانچہ حضرت ابو قیس نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سحری کرنے والوں کے لیے اللہ اور اس کے ملائکہ جو ہیں وہ برکتوں کی دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُسْتَحَرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ سحری بھی کرتے اور روزے کو افطار فرماتے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری اور افطاری کے حوالے سے یہ معمول مبارک بھی تھا کہ آپ سحری کرنے میں تاخیر کرتے اور افطاری کرنے میں جلدی کرتے۔ بلکہ نہ صرف یہ آپ کا معمول تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کو امت کے بھلائی اور سنت پر قائم رہنے کی علامت قرار دیا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے روزہ جلدی افطار کرنے اور سحری میں تاخیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میری سنت پر اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ وہ روزہ افطار کرنے کے لیے ستاروں کا انتظار نہ کرنے لگے۔ ان احادیث سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ جب تک اس امت کے لوگوں میں یہ دونوں باتیں یعنی افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا رہیں گی تو اس وقت تک سنت کی پابندی کے باعث اور حدود شرع کی نگرانی کی وجہ سے خیریت اور بھلائی پر امت قائم رہے گی۔ دوسرا، افطار میں جلدی کرنا اصل میں اظہار عبودیت کی علامت ہے کہ اللہ کا حکم ہوا روزہ رکھو تو بندے نے روزہ رکھا، اور جو ہی اس کا حکم ہوا کہ افطار کرو تو بندے نے بلا تاخیر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے روزے کو افطار کیا۔ احباب ذی وقار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے، تراویح ادا کرتے اور قیام اللیل کا اہتمام کرتے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ ماہ مبارک رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا جو انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ لہذا
ویسے بھی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، لیکن رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں جو ہے قرآن مجید کی تلاوت معمول سے بڑھ کر کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن مومن کے لیے شفاعت کریں گے۔ چنانچہ قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہوئے کہے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، باری تعالیٰ اس سے میں نے رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ میری تلاوت میں مشغول رہا، میری تلاوت سے لطف اندوز ہوتا رہا، اپنی روح کو سیراب کرتا رہا، باری تعالیٰ اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ لہٰذا قیامت کے دن اگر ہم قرآن کی شفاعت کے حقدار بننا چاہتے ہیں، قرآن کی شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کو معمول بنائیں۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی مبارک راتوں میں قیام کرتے، نوافل ادا کرتے، اور اس کی خوبصورت صورت تراویح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں روزے کو یہ چیز قرار دیا کہ جو بندہ حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اسی طرح جو بندہ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ رمضان کا سارا مہینہ ہی خیر اور برکت کا مہینہ ہے، لیکن اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ اس آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس معمول کے حوالے سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کی عبادت میں جس قدر سخت محنت کرتے اتنی اور کسی زمانے میں نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے ہی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کی آخری 10 تاریخیں آتیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، رات بھر جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ صرف ہمیں خود رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی حضور سر بسجود ہونا چاہیے، بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی اس برکت کے کام میں شامل کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ سیام رمضان المبارک کو مواسات اور ہمدردی کا مہینہ قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ویسے ہی ہر وقت سائل اپنی جھولیاں بھر کر جاتے، لیکن جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا تو حضور کے معمول سخاوت میں غیر معمولی تبدیلی آ جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے بڑھ کر سائلوں کو عطا فرماتے اور سوالیوں کی جھولیوں کو بھرتے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے قیدی کو آزاد فرما دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رمضان المبارک میں روزہ بھی افطار کرواتے۔ آپ نے روزے کو افطار کرانے کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ رمضان میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے
یہ گناہوں کی معافی اور جہنم سے چھٹکارے کا سبب ہے، اور اس کے لیے روزہ دار کی مثل ثواب ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک روزہ افطار کرانے کی سکت نہیں رکھتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ثواب اسے بھی عطا کیا جائے گا جو ایک گھونٹ پانی سے یا ایک چلو پانی سے یا ایک کھجور کے ساتھ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے۔ اور حضور نے فرمایا جو کسی کو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے میرے حوض سے ایسا جام عطا فرمائے گا، ایسا جام پلائے گا کہ اس کے بعد اسے کوئی بھی جو ہے پیاس محسوس نہ ہوگی۔ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہت زیادہ نرمی کرتے، ویسے بھی حضور اپنے غلاموں کے ساتھ محبت اور شفقت کا معمول رکھتے، لیکن رمضان المبارک میں آپ ان کے ساتھ مزید نرمی فرماتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ، جس نے اس ماہ مقدس میں اپنے غلام کے ساتھ، اپنے مملوک کے ساتھ، اپنے ملازم کے ساتھ نرمی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی برکت سے اس کی بخشش، اس کی مغفرت فرما دے گا، اور وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ آخری بات ذکر کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ روزہ کی ہم ثواب کو اور اس کی برکتوں کو اس وقت ہی سمیٹ سکتے ہیں جب ہم حالت روزہ میں مکروہات سے اور ممنوعات سے اجتناب کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ میں اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ صرف کھانے اور پینے کا نام نہیں، انما الصیام من اللغو والرفث، کہ روزہ جو ہے وہ لغویات سے اور گناہوں سے رک جانے کا نام ہے۔ اور اسی چیز کو امام شابی نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ جھوٹ، باطل اور لغو باتوں سے رکنے کا نام ہے۔ احبابی وقار، رمضان المبارک کا سارا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی میں گزارتے، دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے، طویل سجدے کرتے، اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل کرتے، لیکن جب رمضان کی آخری رات آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو امت کی مغفرت کی رات سے تعبیر کیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس رات کو چاند رات سے ہم نے تعبیر کیا، اور ہم اس رات کو عید کی تیاریوں میں اور لا یعنی کاموں میں اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس رات کی فضیلت بیان فرمائی تو صحابہ کرام کو گمان ہونے لگا کہ شاید یہ لیلۃ القدر ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا جب مزدور اپنا کام مکمل کر لے تو اس کو اس کی اجرت نہیں دے دی جاتی؟ لہٰذا یہ اللہ کے بندوں کو انہوں نے جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا، اس کی بندگی کی، لہٰذا یہ ان کے اجر کے طور پر ان کی بخشش و مغفرت کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت کرتا ہے۔ معزز و محترم سامعین، میں نے یہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماہ مقدس رمضان المبارک میں آپ کے معمولات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ان معمولات کے مطابق رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کی برکتوں اور اس کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔